قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت کے اندر تخلیق فرمایا تو اس وقت وہاں پر کوئی نجاست، کوئی غلاظت، کوئی آلودگی کا تصور نہیں تھا۔ سبحان اللہ، جنت جو ہی جنت تھی، پاکیزہ ماحول تھا، پاکیزہ انداز تھا، پاکیزہ اجسام تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے وہاں کا ہر لمحہ خالق کائنات کے ویسے بھی قرب میں تھا کہ جنت جو ہے وہ عند سدرۃ المنتہی یا جنت المأویٰ، سبحان اللہ، وہ ویسے بھی جسمانی طور پر بھی قرب خداوندی میں ہے اور روحانی طور پر بھی وہ مقام اللہ کی خاص عنایات کا وہ مخزن ہے اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کا مرکز ہے۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو بشری تقاضے کے مطابق آپ کو جسمانی طور پر کچھ نہ کچھ غذا کی ضرورت پڑی، جو غذا اس زمین سے جنم لیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ایک اصول شروع سے ہی جو معاملات کو دیکھتے ہوئے اہل لغت نے وضع کیا، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ کر واپس جاتی ہے، تو جو بھی غذا کھائی جاتی ہے وہ اپنا جسمانی پروسیجر پورا کر کے دوبارہ زمین کے اندر ہی چلی جاتی ہے۔ اب انسان چونکہ ٹھہرا ایک پاکیزہ ماحول کے اندر بننے والی شخصیت، پاکیزہ ماحول میں رہنے والی شخصیت، اور وہ تھا جنت کا ماحول۔ اب زمین کے جو اثرات ہوئے، جو علائشیں آئی، تو فرمایا کہ اپنے جسم کو زمینی جسم بنا کے نہ رکھو بلکہ وہی جنتی جسم بہشتی بنا کر رکھو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے جسم کی نفاست، نظافت اور طہارت کا باقاعدہ حکم عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ کار چل رہا ہے، اور پھر دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی ارشاد فرمایا تھا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ وہ ہمارے گھر کو پاک رکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دور میں بھی طہارت کا سلسلہ موجود تھا، لیکن اس کے بعد جب انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان فطرت کا وقت آیا اور وہ دوسری ایک لڑی چلی حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی طرف سے نبوت کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے انقطاع ہوا، اور وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں تشریف آوری ہوئی، لیکن یہ درمیان میں جو ڈسٹینس تھا اس کے اندر بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق دین کو ڈالنا شروع کر دیا، اپنا کردار بنا کر اسی کو دین کا نام دینا شروع کر دیا۔ ٹھیک۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہی اثرات جو ہے وہ دوسرے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان کی امتوں کے اندر بھی چلے گئے، اور یہ اثرات تھے ان کے عام طور پر خود کو پاک نہ رکھنے میں، چونکہ ایک باقاعدہ تصور نہ رہا۔ جو صحائف تھے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف بھی انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ یا تو ختم کر دیے یا مسخ کر دیے، تو ان چیزوں میں طہارت کا سلسلہ نہ رہا، تو لہٰذا آہستہ 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 نجاست کو ہی انہوں نے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھ لیا۔ جسم کو آلودہ رکھیں، ناپاک رکھیں، جتنا بھی رکھیں گے اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور مدنی زندگی چھوڑ کر جنگلی زندگی شروع کی جائے، اور اس کے اندر وہ لوگ آگے تک بڑھ گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جدھر انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری نہیں ہوئی ادھر یہ کام بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہوا۔ اس میں جو معاملات ہیں آپ دیکھیے وہ آخر تک بھی قائم رہے۔ جس طرح کے جو ایتھنز ایک راہب گزرا، اس نے یہ بات کہی کہ میں نے تو کبھی زندگی میں اپنے پاؤں ہی نہیں دھوئے، یعنی اس قدر غلاظت کا وہ پروردہ رہا اور غلاظت سے محبت کرنے والا کہ جب بھی کوئی اثرات پڑتے ہیں علائشوں کے تو سب سے پہلے پاؤں پر پڑتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں نے وہ پاؤں ہی نہیں دھوئے تو باقی کیا دھویا ہوگا۔ اسی طرح اور ان کے کئی جو راہب گزرے ہیں وہ بیان کرتے، ایک نے کہا میں نے 50 سال سے اپنا چہرہ ہی نہیں دھویا۔ اب خود سوچیں کہ وہ پسینے اور گرد و غبار اور یہ ساری چیزیں پڑھ پڑھ کر کس قدر وہ بدبو کا شکار ہوگا، جبکہ جنت میں تو پاکیزہ ماحول تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے مسلمانوں کو کہ بے شک میں پاک رہنے والوں کو توبہ کرنے والوں سے ہی محبت فرماتا ہوں۔ اسی طرح پاپا روم نے جو تقریباً 1478 کے اندر فریڈرک کے اوپر اس نے الزام تراشی کی، اس میں سب سے بڑا دیکھیے سوچیے آج یورپ کس سٹیج پر کھڑا ہے اور اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ ان کا ماضی یہ سامنے ہے
کہ انہوں نے اس پہ جو الزامات اپنے دین سے انحراف کے لگائے، اپنے دین سے کفر کے لگائے، اس میں سب سے بڑا الزام یہ کہ جو روزانہ غسل کرتا ہے، یہ بادشاہ شہنشاہ جرمنی تھا، فریڈرک جرمن کا۔ اور اسی طرح فرانس میں دیکھ لیں، آج بھی فرانس کے اندر جو جسمانی نجاست اور غلاظت وہ عروج پر ہے، وہ صرف پرفیوم کا استعمال کر رہے ہیں اور جسم کو پانی سے دھونے کا اتنا اہتمام وہ لوگ نہیں کرتے۔ اکثریت ان کے ہاں ایسا موجود ہے، باقی تو ظاہر اسلام سے متاثرین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ آج اگر یورپ ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جو پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں، اپنے جسم کو غلاظتوں سے پاک کرتے ہیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے اوپر یہ سارے کے سارے اثرات اسلام کے اثرات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو طہارت و پاکیزگی کا اتنا بڑا سبق عطا کیا، اتنا بڑا سبق عطا کیا، اور مثالیں دے دے کر آپ نے بتایا کہ 5 مرتبہ ہم نے جب رب کے حضور جانا ہے تب تو کم از کم ہم باوضو ہوں گے۔ تو جس ہستی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، اس نے یورپ کے گناہوں کو بھی دھویا اور یورپ کے جسموں کو بھی دھویا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ کفار تھے ان کے جسموں کو بھی دھو دیا اور ان کے گناہوں کو بھی دھونے کا پورا اہتمام کیا۔ اشبیلیا کے اندر جو گورنر کو برطرفی کا سبب وہ بھی یہی تھا کہ یہ روزانہ غسل کرتا ہے۔ تو آج اگر دنیا پاکیزگی کی طرف ہے، خوشبویات عطریات استعمال کرتی ہے، اور غیر مذاہب اسلام سے ہٹ کے جتنے بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے جا کے دیکھیں گے اسلام کے ہی اوپر اثرات پڑے ہیں، اور یہ اسلام کا ہی فیضان ہے کہ دنیا کو اسلام نظافت کی طرف اور طہارت کی طرف۔ سبحان اللہ۔ یعنی بنیادی طور پہ جو علامہ صاحب آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ طہارت کا تصور دیا انبیاء نے، اور دوسری بات یہ اس کو درجہ کمال پہ حضور صالح مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور انسانیت نے اگر حقیقی طہارت لینی ہے تو آپ سے کی بارگاہ سے ہی یہ حقیقی تصور ملے گا۔ ماشاءاللہ۔